اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ماہ رجب کا ایک مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ ناظرین، رجب المرجب بے شمار رحمتوں، برکتوں، عزتوں، شہرتیں، دولتیں، بہاریں لے کر آ چکا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جب رجب میں ایک انڈا اور ایک روٹی کا صدقہ اس طرح دے گا۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو لینے کے لیے اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہوں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ رحمتیں، برکتیں، اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولاد کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمایا، ہر بار مسائل ختم کر دیے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی بڑی عظمت و احترام اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ لوح محفوظ کے مطابق زندگی کے مطابق نافذ کر چکی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیات مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں۔ جس قمری اسلامی سال اور اس کے مہینے کی قدر و قیمت، اہمیت بخوبی سے واضح ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اب اپنے حیت میں اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھا آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس سے ارشاد مشرکین کی ایک غلطی ہے، نظریہ اور طرز زندگی کی ترجیح مخصوص ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کی بخوبی اہتمام کیا جائے۔ حضرت اہل علم فرماتے ہیں، جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا احترام کرتے ہیں، اس کو سال کے باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کی طرف توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادت کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے
رکھنے کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزے میں مزید اضافہ فرمائیں، کیونکہ مجھے روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا، میرے لیے اور روزے مزید اضافہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والا مہینہ روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ دیا کرو۔ یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملا کر پھر چھوڑ دیا، یعنی ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو، اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایت سے ثابت ہونے والی اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات واضح ہے کہ رجب میں روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضرور سمجھنا اور اس پر عمل حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں، کبھی بھی مایوس پروردگار آپ کو وہاں سے دے گا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، روٹی اور انڈے کے اس صدقے کو دیتے ہی آپ کے رزق کی تنگی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگے گا۔ اگر آپ کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو اپنے کاروبار میں بے پناہ ترقی ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں کچھ بھی نہیں کریں گے، گھر میں فارغ بیٹھ جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو غنی اس سے بھی غنی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، وہاں سے پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس میں آپ لوگوں نے 1 روٹی چاہیے اور 1 انڈا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں 1 روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازہ روٹی بنائیں۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر کی یا شام کی روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی، تازہ روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیں گے اتنی ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تازہ روٹی پکائیں، اس کے بعد آپ نے 1 انڈا لینا ہے، انڈا چیک کر لینا کہ خراب نہ ہو۔ آپ نے صحیح انڈا لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ روٹی اپنے ساتھ رکھ لینی ہے اور اوپر انڈا رکھ لینا ہے۔ اس کے اوپر کچھ عمل پڑھنے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، یا مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں بہت سی برکتیں، فضیلتیں نازل عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے محبوب پر درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، گاڑی مانگنی ہے تو گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، یا کہیں باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا تو اس کے لیے نیت کر لیں۔ آپ کے قرضوں سے نجات چاہتے ہیں،
ہے میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لے، مطلب آپ جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو، اس طرح آپ نے یا اللہ یا رزاقو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا کریم کا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو نظر بد سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے، نموستوں سے بچاتی ہے، جادو جنات سے بچاتی ہے، ہر طرف کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ پہلے نمبر پر سورہ فلق۔ سورہ فلق چھوٹی سی سورت ہے، سورہ فلق سب کو آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورہ ناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارک ہے۔ سارے اعمال بتائے گئے طریقوں اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے عمل کے شروع میں جتنا پڑھا تھا پھر آپ نے آخر میں اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھونک مار دیں گے روٹی کو اور انڈے کو لپیٹ کر سر کے اوپر سے 7 چکر دیں، پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دیں جو صدقے کا حقدار ہو۔ حقدار کو صدقہ لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دینا جو پہلے ہی سے لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر، یتیم، مسکین ہو یا جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو صدقہ دینا چاہیے تو وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یعنی یقین کیجئے یہ صدقہ دیتے ہی پہلے دن سے آپ کو ایک ایسا اثر مل جائے گا کہ ہر طرف کی بلائیں، نحوسیں، رزق کی تنگی، قرضے کا بوجھ ایسا اترنا شروع ہو جائے گا آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو زندگی میں صرف ایک بار کر دیکھ لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔